अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश करते हुए आज मैं आपकी खिदमत में बाले जिब्रील की दूसरी गजल लेके आया हूँ। अगर कजरव है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्र जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा। यूं समझ लें कि बांगे दरा से आगे बढ़ के इकबाल बाले जिब्रील तक पहुंचे हैं और इसमें बड़े ही आला और अरफा मज़ामीन उन्होंने बयान किए हैं, जिनमें से एक गजल ये भी मौजूद है, यानी अल्लाह के साथ बराह रास्त मुकालमा है इकबाल का, और इसमें बहुत से गहरे मज़ामीन जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं शेर के हवाले से, फिर इसका मफ़हूम, फिर इसकी तशरीह और इसके बाद उसकी अदबी खसूसियात। तो सबसे पहले देखिए कजरव। कजरव का मतलब है जो अपने रास्ते पे न चल रहा हो, यानी टेढ़ा होकर चल रहा हो, रास्ते से हट के चल रहा हो, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिट्रैक्ट। अंजुम सितारों को कहते हैं और जहां जो है दुनिया को कहते हैं। तो इसका मफहूम हम देखते हैं। अल्लामा इकबाल इस शेर में फरमाते हैं कि अल्लाह अगर सितारे अपनी राह से हट गए हैं तो क्या ये आसमान मेरा है या तेरा है। मुझे दुनिया की फिक्र क्यों हो जब ये दुनिया मेरी है ही नहीं। जाहिर है दुनिया कौन सा इंसान के अब्बे की है, अल्लाह ने बनाई है, उसी की है। तो इसकी मुख्तसर सी तशरीह मुलाहिजा फरमाइए। इकबाल यहाँ इंसान की बेअख्तियारी की बात कर रहे हैं कि इंसान बेअख्तियार है। अंजुम सितारे को जो है इल्म नुजूम के हवाले से इंसान की तकदीर के साथ मुंसलिक किया जाता है कि फलां सितारा जो है ये साद है, फलां सितारा जो है ये मनहूस है, फलां सितारे का ये असर है और फलां सितारे का ये असर है। तो इकबाल कहते हैं अगर सितारे अपनी राह से हट गए हैं, सितारे अगर मुवाफिक नहीं है हमें, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। क्यों कि सितारे आसमान पर हैं और आसमान है अल्लाह तेरा है। वैसे तो इकबाल सितारे के हवाले से कुछ यूं कहते हैं कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फरागी अफलाक में है ख्वारो ज़बूं। तो तकदीर के हवाले से इकबाल को इतने बड़े तकदीर परस्त नहीं थे, लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि अगर सितारों की हरकत हमारे मुवाफिक नहीं है तो क्या हुआ, आसमान भी तेरा, सितारे भी तेरे, मेरा तो कोई कसूर नहीं और मुझे फिक्र जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा। मुझे दुनिया की फिक्र क्यों हो, जहान कौन सा मेरा है, ये जहान भी तेरा है, ये दुनिया भी तेरी है, मैं भी तेरा हूं, मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। कहते हैं कि वासिफ अली वासिफ के पास जो है ना, एक बंदा गया बड़ा परेशान, वासिफ अली वासिफ ने चाय मंगाई और कहा हाँ भी क्या हुआ। वो कहता है ये मुल्क के हालात बहुत खराब हो गए हैं और ये हो गया है, वो हो गया है। तो वासिफ अली वासिफ ने पूछा मियाँ ये हालात तुमने खराब किए? उन्होंने कहा नहीं। क्या तुम ये हालात ठीक कर लोगे? कहा नहीं। फिर छोड़ो परे चाय पियो। तो इकबाल भी यही रवैया बता रहे हैं कि अगर सितारों की गर्दिश में कोई फर्क आ गया है, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। अब इसकी जरा शायराना खसूसियात मुलाहिजा फरमाइए। सबसे पहले तो इसमें इस्तफहामिया अंदाज है, दोनों मिसरों में सवाल पूछा गया है। तो इस्तफहामिया अंदाज जो है ये सुनने वाले और पढ़ने वाले की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद इस शेर में फलसफियाना गहराई है, बहुत गहरे मज़ामीन हैं और फिर तंजिया लहजा भी इसमें इकबाल ने अख्तियार किया और तंज भी कैसा कि पता नहीं कहाँ की बात कहाँ तक पहुंचाई है। और फिर इसमें तशबीह और इस्तिआरे का जो रंग है वो भी मौजूद है कि इल्म नुजूम की बात की है। तो इसके बाद हम अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल कहते हैं अगर हंगामा हाय शौक से है लामकां खाली, खता किसकी है यारब लामकां तेरा है या मेरा। तो इसके मुश्किल अल्फाज आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। हंगामा हाय शौक का मतलब है इश्क व मोहब्बत के जो जज्बे, और लामकां वो मकाम जहां मादे की हदें खत्म हो जाती हैं, इस कायनात से आगे जो आलम है उसको लामकां कहा जाता है। तो लामकां में इश्क व मोहब्बत की बात नहीं होती, क्यों कि वहां हदियत के जलवे हैं, वहां पे महबूब हकीकी के जलवे हैं। तो इश्क जो है ये मकाम है, लामकाम इश्क नहीं। तो इकबाल
اس کا جو مفہوم اس شعر کا نکلتا ہے یہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ اگر عشق و شوق کی آوازوں سے لامکاں خالی ہو چکا ہے تو اس کا قصوروار کون ہے؟ وہ لامکاں تیرا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ اور اب ذرا اس کی مختصر تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی کمی ہے اس دنیا میں، تو جتنا عشق تھا یا ہے یا نہیں ہے، تو اب جو روحانی دنیا ہے، جو عالم لامکاں ہے، وہاں بھی عشق کی کمی ہو چکی ہے۔ تو کیوں عشق کی کمی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ پوچھ رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے بتا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کہ جب عشق وہاں بھی نہیں تو پھر کہاں ہے؟ اور اس کی شاعرانہ خصوصیات ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں علامہ اقبال جو ہے صوفیانہ انداز اختیار کرتے ہیں اور پھر عالم مادی اور عالم اعلیٰ جو ہے یہ دنیاوی عالم اور عالم لامکاں میں ایک ربط قائم کرنا چاہتے ہیں اقبال، اور پھر یہاں تمثیل کا استعمال بھی کیا ہے انہوں نے، اور پھر خطابیہ لہجہ ہے، ایک پوری غزل ہی خطابیہ لہجے میں ہے۔ علامہ اقبال جو ہے اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ اور اگلا شعر دیکھیے، یہ باقی شعروں سے بھی زیادہ جو ہے یہ گہرائی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ صبح ازل کا مطلب کائنات کی ابتدا، انکار نافرمانی، اور رازداں بھید جاننے والا۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ، اگر کائنات کے آغاز کے موقع پر شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کر کے تیری نافرمانی کی تو اس کے پیچھے جو وجہ تھی اس کو تو ہی بہتر جانتا ہے، مجھے کیا معلوم۔ وہ جو شیطان تھا وہ شیطان بننے سے پہلے، مردود ہونے سے پہلے، رجیم ہونے سے پہلے فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں میں بود و باش رکھتا تھا، وہ تیرے قریب تھا، تو اس نے یہ انکار کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، تو اس وجہ کو تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو مجھے اس راز کا علم نہیں کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کر دیا۔ تو اس سے آگے اس کے اندر جو شاعرانہ خصوصیات موجود ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر استعاراتی انداز موجود ہے، یعنی شیطان اور اس کا سجدے سے انکار کرنا یہ استعارہ ہے، تلمی ہے، اور ابلیس کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے تلمی کی بات کی ہے۔ اور پھر اس کے اندر فکری گہرائی اور رمزیت بہت زیادہ ہے کہ اس میں اقبال نے بہت سے راز کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہیں، اللہ تیرے ہیں، جبریل بھی تیرا فرشتہ ہے، قرآن بھی تیرا کلام ہے، لیکن یہ حرف شیریں یعنی جو قرآن ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو حرف شیریں کہا گیا ہے۔ ترجمہ تیرا ہے یا میرا، یہ میری ترجمانی کر رہا ہے یا تیری ترجمانی کر رہا ہے، اس کے الفاظ معانی دیکھ لیجئے کہ حرف شیریں میٹھا کلام یعنی قرآن پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور ترجمہ بولنے والا یا سمجھانے والا۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ محمد، جبریل اور قرآن سب تیرے ہیں، مگر جو ان کے پیغام کو زبان دیتا ہے وہ ترجمان تیرا ہے یا میرا ہے۔ تو اقبال جو ہے یہاں انسان کی قوت بیان اور تفہیم کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر انسان میں قوت بیان نہ ہوتی، تفہیم نہ ہوتی، تو پھر اللہ کا پیغام انسان تک نہ پہنچ سکتا، نہ کوئی کہہ سکتا، نہ کوئی سن سکتا۔ کیوں؟ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو یعنی بیان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو وہ قدرت جو ہے وہ انسان کو اللہ نے عطا کی ہے بیان کی، تو ہی وہ اس چیز کو سمجھ سکا ہے، ورنہ وہ اس کو نہ سمجھ سکتا۔ تو اس کا جو ہے مفہوم اور اس کے اندر موجود جو شاعرانہ خصوصیات ہیں وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ سب سے پہلے تو یہ انسان کے درمیان وحی اور اس کا تعلق بیان کیا ہے، پھر اس کے اندر فکری سوالات پیش کیے ہیں
کہ محمد قرآن یہ سب کچھ تو اللہ تیرا ہے، مگر ترجمانی جو ہے یہ میری ہو رہی ہے، اس کے اندر فلسفیانہ طرز اور اس میں تراکیب بھی موجود ہیں۔ تو اس غزل کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیے، یہ بھی ایک پیار بھرا شکوہ کیا ہے اقبال نے اللہ پاک کے حضور کہ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، کہ اسی کوكب اسی ستارے کی چمک دمک سے تیرا جہان جو ہے روشن ہو رہا ہے۔ کوكب ستارہ تابانی چمک دمک، اور زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا، زوال کا مطلب گراوٹ تنزلی، زیاں نقصان آدم خاکی مٹی کا انسان، تو اس کا مفہوم دیکھیے کہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اسی انسان کی روشنی سے تیری دنیا روشن ہے، اگر انسان زوال کا شکار ہو جائے تو اس میں نقصان کس کا ہے، تیرا ہے یا میرا ہے؟ اس کا تو کوئی نقصان نہیں، نقصان تو ہمارا ہی ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو بنا کے فخر کیا اور کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو یہ انسان جب ذلیل ہوگا، زوال کا شکار ہوگا تو احسن تقویم پہ تو حرف آئے گا نا۔ یا اقبال نے غالب نے بھی اسی مفہوم کو ایک اور انداز میں بیان کیا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، تو اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن۔ اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیے ذرا مختصر کہ اقبال انسان کو ایک عظیم مخلوق سمجھتے ہیں، اور انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی بہترین مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا، تو انسان کی وجہ سے یہ دنیا روشن ہوئی۔ تو اگر انسان پہ زوال آئے گا، انسان ذلیل ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا انسان کے لیے بنی، تو انسان اگر زوال کا شکار ہوگا تو یہ دنیا بے مقصد ہو جائے گی، اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ پوری کائنات جو ہے انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اگر انسان اپنے مقصد کو کھو بیٹھے گا، انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا، تو پھر اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اور اس کی شاعرانہ خصوصیات ملاحظہ فرمائیے کہ انسان دوستی کی بات کر رہے ہیں اقبال، انسان کی عظمت بتا رہے ہیں، اس کے اندر عرفانی پہلو بھی ہے اور علامتی اسلوب بھی اختیار کیا ہے، اور پھر سوالیہ انداز یہ تو پوری غزل میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ انداز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے قیمتی کمنٹس اور آراء سے ضرور نوازیے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔